نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ان آیات کا مطالعہ کریں گے جو خلق الانسان من صلصال کالفخار کے بعد آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے تو انسان کی ناشکری کی بات ہوئی تھی، پھر کہا تھا کہ شکر گزار بننا ہے تو کیا کرو، اپنی اصل کو جانو، اپنی اصل کو پہچانو، اور پھر اس کے بعد یعنی اپنی اصل کو جاننے کے بعد اور جنوں کو ایکسپوز کرنے کے بعد میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی، اور پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اب تم کون سی قدرت کا انکار کرو گے۔ کچھ اندازہ ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اب کچھ پتہ ہے تمہیں کہ میں تمہاری اصل کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا گیا۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ ہر جگہ پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر اس کا کس حساب سے معنی فٹ ہوگا۔ پھر یہ کہنے کے بعد اب بات بدل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ایک نیا ہی رخ بات کا اختیار کیا گیا، اور وہ کیا رخ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، یعنی دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا دو مشرق ہیں اور دو مغرب ہیں؟ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ مشرق ایک ہی ہے اور مغرب بھی ایک ہی ہے، لیکن قرآن میں 3 طرح کا ذکر ہے۔ قرآن میں کہا گیا رب المشرقی والمغربی، پھر کہا ہے رب المشارق رب المغارب، اور پھر کہا رب المشرقین و رب المغربین، یعنی 3 مختلف اسلوب استعمال کیے گئے ہیں، مشرق اور مغرب کا رب۔ پھر کہا 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب، اور پھر کہا کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب۔ یعنی یہ تینوں اسلوب استعمال ہوئے ہیں اور یہ تینوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو سب سے آسان جو ہے، جو ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ مشرق اور مغرب کا رب، یعنی سورج کے غروب ہونے کا اور سورج کے عروج اور غروب کے مقامات کا رب۔ گویا ایک طرح سے کہیں تو دن اور رات کا رب، یہی مطلب نکلتا ہے نا، یہی بات نکلتی ہے کہ مشرق اور مغرب سے دن اور رات کا رب۔ جو رب تمہارے دن میں ہے وہی رات میں بھی ہے، جو کچھ تم دن میں کرو گے اس کا بھی وہی رب ہے، جو رات کی تاریکی میں کرو گے اس کا بھی وہی رب ہے۔ کوئی اور مختلف سٹینڈرڈز نہیں ہے کہ دن میں اچھے یا رات کو برے یا رات کو اچھے اور دن میں برے، ایسا نہیں ہے۔ دن اور رات میں وہی تمہارا رب ہے، ہر گھڑی وہی تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی تمہارے ہر وقت کو نوٹ کر رہا ہے کہ تم دن اور رات میں اچھے کام کر رہے ہو، برے کام کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، 2 مشرق اور 2 مغرب کی بات میں آخر میں کروں گی، پہلے بتا دوں کہ کئی مشارق اور کئی مغارب کا رب اصل میں کیا ہے۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو مشرق اور مغرب کیا ہیں؟ سمتوں کے نام ہیں۔ میں اگر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں تو میرے مشرق میں کچھ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں میرے مغرب میں ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح آپ کے مشرق اور آپ کے مغرب میں کوئی اور چیزیں ہیں، فرق ہے ان میں، کیونکہ آپ جہاں پر بیٹھی ہیں آپ کا مشرق اور آپ کا مغرب الگ ہے، میرا مشرق اور میرا مغرب الگ ہے، یعنی ہر نقطہ نظر الگ ہے، ہر پوائنٹ الگ ہے۔ آپ جی پی ایس پر بھی نیویگیشن دیکھ لیں، جہاں آپ کھڑی ہیں وہاں سے ایسٹ کچھ اور ہے اور ویسٹ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس سے تعبیر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام نقطہ نظروں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں جہاں بیٹھی ہوں مجھے بس وہی نقطہ نظر آ رہا ہے، مجھے بس میرا ہی مشرق اور میرا ہی مغرب پتہ ہے،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنے نقطۂ نظر سے نہیں، وہ تو اصل میں ہمارے نقطۂ نظر سے بھی تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور دوسرے کے نقطۂ نظر سے بھی تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ ہر ایک کے نقطۂ نظر سے سب دیکھ رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مقام پر جا کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسے اب جتنا بھی میں سمجھا لوں اس کو آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں آنے والا، وہ بات کو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سمجھ سکتا، وہ آپ کے زاویے سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کے زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کلام دے رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں رب المشارق و رب المغارب۔ اب رہ گئی وہ بات کہ دو مشرق اور دو مغرب۔ یہ بات اصل میں جو لوگ زمین پر کام کرتے ہیں نا، یعنی جیسے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو کسان ہیں، جو زمین کے کھودتے ہیں، جو مزدور وغیرہ زمین پر کام کرتے ہیں، یعنی گویا وہ لوگ جو زمین پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، جیسے صحرا میں لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں بہت وقت گزارتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے علم ہے کہ اصل میں نا سال میں سورج کے عروج کی جگہ 6 مہینے میں ایک مقام سے ہلکی سی شفٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی کسان ہے، اس کی کھڑکی سے اس کو عروج نظر آتا ہے تو 6 مہینے کے دوران سورج پہلی کھڑکی سے دوسری کھڑکی تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اگلے 6 مہینے میں وہ واپس پہلی کھڑکی تک واپس آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ 2 کھڑکیوں سے شفٹ ہوا ہے، تھوڑا سا بھی شفٹ ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ 2 مشرق ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف کیا بنیں گے؟ 2 مغرب۔ اشارہ کس طرف ہے؟ موسموں کی طرف۔ جی یہ موسموں کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا موسموں کی طرف اشارہ کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے یہاں پر؟ آپ دیکھیں کہ پیچھے 2 باتوں کا ذکر ہو چکا ہے، پھل کا، پھولوں کا ذکر ہوا تھا، کھیت کا ذکر ہوا تھا، انسان کی خلق کا ذکر ہوا تھا، اور یہ کہ انسان کی خلق اور کھیت میں کیا چیز کامن ہے؟ موسم۔ ایک جوانی کا موسم ہے اور ایک بڑھاپے کا موسم ہے، اسی طرح ایک بچپن کا موسم ہے، ایک تقریباً موت تک پہنچ جانے کا موسم ہے۔ تو گویا مختلف موسم آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور کچھ موسم جو ہیں وہ واپس بھی آ جاتے ہیں، گویا پہلے بھی ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی آ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں جیسے جب انسان چھوٹا بچہ تھا، بول نہیں سکتا تھا، میچورٹی نہیں تھی اس میں، بے بس تھا، قوت نہیں تھی، اور جب وہ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب وہی چیزیں واپس پلٹ کر آ جاتی ہیں، قوت نہیں رہتی، زیادہ بول نہیں سکتا، سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی یہ بات آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں بتا رہے ہیں کہ تم جتنا بھی بھاگ لو، تمام موسموں کا تو میں ہی مالک ہوں، تمام زمانوں کا تو میں ہی مالک ہوں، رب المشرقین و رب المغربین۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو کھیتی اگتی ہے وہ سیزنز ہوتے ہیں نا، اس میں بھی دوبارہ اگنا ہے، پھر دوبارہ اگنا ہے، تو اسی کی طرف بات کا تسلسل اسی سے نکلتا ہے۔ کچھ علماء اس کے متعلق یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ 2 مشرق سے مراد ایک مشرق جن کا اور ایک مشرق انسان کا، لیکن یہ بات کچھ کم آپ کو کنونسنگ معلوم ہوتی ہے لٹریچر کے حساب سے۔ جو بات علماء کے نزدیک زیادہ موضوع لگتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو گویا فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اب جب کہ تم نے جان لیا کہ تم وقت سے نہیں بھاگ سکتے، موسموں سے نہیں بھاگ سکتے، انسان جتنا بھی بھاگ لے، بچ جانے کی کوشش کرے، جتنا دوڑے، جتنا بھاگے، اپنے رب کی طرف چلتے بڑھتے گرتے پڑتے اس کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اس زندگی کے اختتام تک اس سفر میں چلتے ہی رہنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ آج کل بڑے بڑے ایئرپورٹس پر وہ جو بیلٹس لگا دی گئی ہیں، اس پر آپ صرف ساکت کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خود ہی چلتی رہتی ہیں۔ تو یہی ہماری زندگی ہے، آپ بے شک کھڑے ہی رہیں نا، آپ بھاگ بھی نہ رہے ہوں تب بھی وقت نے گزرنا ہے، آپ بھاگ رہے ہوں، آپ پروگریس کر رہے ہوں، رب کی طرف آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ آنکھیں بند کر لو یا نہ کرو،
جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ جان کر بھی احساس نہیں ہے، تم اس کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کا محتاج نہیں ہے، تم ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ تمہارے پاس یہ قدرتیں، یہ رحمتیں، یہ نعمتیں رہیں گی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بات اور آگے تک لے جائی گئی اور فرمایا گیا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ۔ پہلے تو بات کی تھی زمانوں کی اور اب بات کی جا رہی ہے فاصلوں کی۔ گویا یہاں پر طاقت کے مختلف پہلو بیان کیے جا رہے ہیں اور ایسی ایسی طاقتیں جس کا انسان کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس کی قدرت ہمیں بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی پیچھے کہا تھا کہ فروٹس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ریپنگز لگائی ہوئی ہیں، اسی طرح ہم نے بھی یہ صلاحیت حاصل کی ہے اس چیز سے، اور ہم بھی کچھ چیزوں کو بڑا اچھا ریپ کر لیتے ہیں، جیسے چاکلیٹس کو، کینڈیز کو، ٹافیز کو، بسکٹس کو، ایون گفٹس کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریپر اور ہمارے ریپر میں کیا فرق ہے۔ آپ مالٹے کا ریپر کھا کر زمین پر بھی پھینک دینا تو وہ زمین کو بھی غذائیت دیتا ہے، پھر اس کی ایک اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ چاکلیٹ کا ریپر یا آپ کسی چپس کا ریپر زمین پر پھینک دیں تو کیا ہوگا؟ وہ زمین کو زہر دے گا، پودے مریں گے اس سے، ٹاکسک ہو جائے گا وہ۔ اس کو آپ سمندر میں پھینک دیں گے تو وہ مچھلیوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، وہ ہر طرح سے گندگی کا باعث بنے گا، انوائرمنٹ کو خراب کرنے کا باعث بنے گا، انوائرمنٹل پولوشن کا ذریعہ بنے گا۔ بلینز آف ڈالرز اس پر خرچ ہو رہے ہیں کہ یہ جو پلاسٹک کے جو نتائج نکل رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنانا ہے اور ایک ہمارا بنانا ہے، اور جو ہمارے لیے بیکار چیز ہے اس کے بنانے میں، جیسے ہم مالٹے کا چھلکا، کیلے کا چھلکا، یہ سب ریپرز پھینک دیتے ہیں، تو لیکن یہ ہمارے لیے اگر بیکار ہے تو وہ کتنی اور مخلوقات کے لیے غذا کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی پرفیکشن ہے، ہماری قدرت میں نہیں ہے یہ۔ پھر اس نے اس کے بعد زمانے کی بات کی آگے چل کر، جیسے آپ جو کچھ بھی اون کر رہے ہیں، جیسے گاڑی ہے، گھر اون کرتے ہیں آپ، اچھی سے اچھی صحت میں رہ رہے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ اون کرتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کبھی بھی نہیں اون کر سکتے وہ کیا ہے؟ ٹائم۔ آپ کبھی بھی ٹائم کو اون نہیں کر سکتے، آپ ایک سال کبھی نہیں خرید سکتے، آپ تو ایک مہینہ نہیں خرید سکتے، ایک سیکنڈ نہیں خرید سکتے کہ میں اس کو ابھی خرید لیتی ہوں اور میں اس کو بعد میں استعمال کر لوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب نے خرچ کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ ہماری ہے ہی نہیں۔ وہ سورۃ العصر میں فرمایا گیا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے اور زمانہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایک نقصان ہم سب کا ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وقت کا نقصان۔ چاہیں یا نہ چاہیں دنوں نے گزرنا ہی ہے، سیزنز نے گزرنا ہی ہے، جوانی نے گزرنا ہی ہے، بوڑھے ہونا ہی ہونا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اس چیز سے کوئی اسکیپ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے دوسری قوت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب کس قوت کا انکار کرو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ اس نے دو بڑے بڑے سمندروں کو آپس میں ملا دیا جو آپس میں آ کر ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، ان کے درمیان ایک علیحدگی بنا دی، برزخ کہتے ہیں علیحدگی کو، لا یبغیان جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے۔ اس سین کی ہم سب نے ہی آلموسٹ لائف تو نہیں دیکھا ہوگا یا بہت کم لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہو، لیکن یوٹیوب پر یا گوگل پر ہم نے اس کی پکچرز یا ویڈیو ضرور ہی دیکھی ہوں گی۔ وہ جگہ جہاں پر اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن آپس میں ملتے ہیں، کیا ہی خوب نظارہ ہے وہ، کیونکہ جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو ان کی واٹر ڈینسٹی اتنی مختلف ہے، پانی کا رنگ اتنا مختلف ہے، پانی کے ٹیمپریچر میں 10-12 ڈگری کا فرق ہے۔ اٹلانٹک اوشن کی طرف پانی ٹھنڈا ہے اور جب دوسرے میں جائیں تو پانی گرم ہے۔ اس میں مچھلیوں کی سپیشیز الگ الگ ہیں،
تمام چیزیں، پوری میرین لائف الگ ہے، پانی کی ڈائریکشن الگ ہے، اور اس کو دیکھیں نا تو دور دور تک ایک لکیر نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے دونوں سمندروں کے درمیان نہ کوئی دراڑ ہے، کوئی لکیر کھینچی ہوئی ہے. وہ دونوں آپس میں، ان کے درمیان نہ کوئی زمین نہیں ہے. پانی آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے. دونوں الگ الگ بہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ساتھ جڑے ہوئے لیکن ساتھ ہی بہہ رہے. سبحان اللہ. مرج البحرین یلتقیان. اور یہ بات کہنا جو ہے نا، یہ بڑی ہمبلنگ سی بات لگتی ہے. پانی کے بارے میں نا ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرح کی طاقت ہے جس کا نا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں. پانی کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی فوج نہیں گرا سکتی. نہ فرعون کی طاقت اس کو پار کر سکی تھی. البتہ فرعون کو کس نے گرایا تھا؟ پانی نے اس طاقت کو گرایا تھا. پانی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس کے سامنے بڑی سے بڑی بلڈنگ کوئی شے نہیں، کوئی فوج کوئی شے نہیں، کوئی دیوار کوئی شے نہیں، کوئی چیز اس کی طاقت کو نہیں روک سکتی. جہنم کی جو سب سے ہولناک تصویر کھینچی جاتی ہے نا قرآن میں، جیسے سورۃ التکویر میں فرمایا گیا ہے آیت نمبر 6 میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اسی طرح سورۃ الانفطار میں آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب سمندر پھٹ کر نکل آئیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ عظیم قوت پانی کی جس کی مقدار کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو وہ سمندر، وہ قوت، وہ دو بحر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، لیکن خدا نے ان کے درمیان بیچ میں لائن لگا دی ہے. ان کو آپس میں ملنے کا حکم نہیں ہے، ان کو آپس میں مکس ہونے کا حکم نہیں ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت. اس کی قوت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ تم میں کتنی طاقت ہے، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، میں نے تمہیں کنٹرول کیا ہوا ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا؟ اتنی بڑی سمندروں کی قوت کو میں نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. اب تمہیں کس قدرت کا، کون سی قدرت کا انتظار ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیں کہ بات کیسے کی جا رہی ہے، کیسے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے ذریعے کچھ تواضع سکھائے، عاجزی اور انکساری سکھائے. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.